السلام علیکم ویورز، وقت وقت کے بادشاہ میں آپ کا قصہ گو حاضر ہے، اور آج میں ایک ایسا قصہ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جو کہ شاید میں نے بھی اس قصے کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں پہلے جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن دوستو آج میں نے شمع بک ایجنسی کی ایک بڑی مشہور کتاب جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں تھی، اس کا میں نے مطالعہ کیا، اور یقین کریں دوستو، میں نے اس میں سے اس قصے کو جس طریقے سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، یقین کیجئے مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور یہ جو جتنی بھی معلومات میرے پاس تھی اس میں کافی زیادہ بہترین معلومات اس کتاب میں فراہم کی گئی۔ تو دوستو آج میں جو ایک حدیث جو میرے سامنے آئی تھی، جو کہ بخاری شریف کی حدیث تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متی سے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام بن متی، یہ میری تو نالج میں یہ تو ان کا اسم گرامی تھا ہی نہیں۔ خیر دوستو، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ اس میں ایک واقعہ اور جو میں نے پڑھا وہ یہ کہ اس حدیث کے متعلق کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کچھ سامان فروخت کر رہا تھا کہ کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینا چاہی تو وہ اس کی مرضی کے خلاف تھی۔ وہ کہنے لگا کہ قسم با خدا جس نے موسیٰ کو افضل بشر بنایا، میں اس قیمت پر اپنی چیز کو فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری صحابی جو تھے، انہوں نے یہ بات سنی تو غصے میں یہودی کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ غصہ آیا تھا نا، تو دوستو انہوں نے غصے میں ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ تو معاذ اللہ ایسی بات کہتا ہے، حالانکہ ہمارے درمیان ہمارے نبی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی نے مجھے مارا ہے۔ اے ابو القاسم، جبکہ میں آپ کے عہد اور ذمے میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر تماچا کس لیے مارا؟ حضور علیہ السلام نے صحابی کو طلب کیا اور اس سے وجہ دریا فرمائی۔ جب انصاری کو بلایا گیا تو اس نے واقعہ سنایا، تو اس وقت اس کا جو چہرہ مبارک تھے صحابی صاحب کے، تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے اور چہرہ مبارک ان کا غصے سے سرخ تھا۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، انبیاء اکرام کو ایک دوسرے پہ فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب اول سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جن کو اللہ مستثنیٰ کر دے اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، مگر میں جب غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب وہ پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعے میں منسوب ہو گیا، کیونکہ طور میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ غشی طاری ہو گئی تھی کہ وہ غشی سے محفوظ رہے، یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن متی سے افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پہ حضرت یونس بن متی کی افضلیت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ان روایات سے حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں جو اور ان کی بزرگی کے بارے میں جو قول صادق آیا،
اس سے میرے ذہن جو ہے نا فوری طور پر قصہ یونس علیہ السلام کی طرف مائل ہوا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج ہی اپنی یہ جو وقت کے بادشاہ کی قصے کو حضرت یونس علیہ السلام کے سچے قصے پر سنا کر پورا کریں، اور دوسرے ساتھیوں کو بہت ساری معلومات بھی اس سلسلے میں فراہم کی جائیں، کیونکہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 قرآن کی صورتوں میں کیا ہے۔ کسی ایک شخص کے نام سے اتنی ساری صورتوں میں ذکر آ جانا اور ان کے واقعے کی نسبت کو تلاش کر دینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات 37 آیت نمبر 139 سے 147، اور یونس بھی رسولوں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ زک اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ان کا نام ہی نکلا، اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، کیونکہ ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے اس کام پر ندامت ہو رہی تھی کہ وہ شہر چھوڑ کے آئے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اسی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو، جب کہ وہ بیمار تھے، جب مچھلی نے ان کو واپس اگل دیا اور وہ بیمار ہو گئے، تو ان کو ایک بڑے میدان میں مچھلی نے ڈال دیا، جہاں پر ان پر کدو کی بیل اگا دی گئی، اور ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک بکری متعین کی گئی، اور اس سے زیادہ لوگوں کی طرف 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ تو دوستو، یہ ان آیتوں کا اقتباس، کیونکہ صحیح ترجمے کے حساب سے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہوتی، تو میں نے اس کو جو ہے مختلف کتابوں سے اس کے بارے میں معلومات کی اور ان کو پڑھا اور آپ تک یہ بات پہنچائی۔ اور اب ہم اصل کہانی کی طرف آتے ہیں، تاکہ حضرت یونس علیہ السلام، جو کہ نینوے شہر کے رہنے والے تھے، اور نینوے شہر میں بطور پیغمبر انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں تبلیغ فرمائی، ان کو اللہ کے راستے میں لائے، تو نینوے شہر کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے حکم سے انہوں نے نینوے شہر کے لوگوں کو بتایا کہ 3 دن کے اندر ایک عذاب آنے والا ہے، اگر آپ نے بت پرستی اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آپ پر آ کر رہے گا۔ نینوے شہر کے لوگوں نے، ان میں سے جو لوگ بزرگ اور سمجھدار تھے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو، کیونکہ پیغمبروں میں تو بے شمار صفات ہوتی ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، تو وہ تمام باتیں وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو یونس علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ہو کے رہنا ہے، لہذا انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام پہ نظر رکھنی چاہیے، اگر رات کو ہمارے ساتھ رہے تو یوں سمجھو کہ یہ ہم لوگ جو ہے خیر عافیت میں رہیں گے۔ دوستو، انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی قسم کے گناہ نہیں ہوتے ان کے، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ اس بات کو اگر ہم سمجھ گئے تو سمجھ لیں کہ ہم دین کے اندر ہی رہیں گے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر ملال تھا کہ میں نے حکم الہی کا انتظار کیے بغیر، اور اب یہ کہ حکم الہی کا اعلان کیا تھا اور اس کا انتظار نہیں کیا، اللہ کو اس بارے میں، اللہ کے حکم کا جو ہے انتظار نہیں کیا،
اور کہیں اس اعلان کی وجہ سے میں جھوٹا قرار نہ دیا جاؤں۔ اب یہ فکر پڑ گئی، لہذا واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ قوم کے قانون کے مطابق جھوٹ بولنے کی سزا جو ہے گردن زدنی تھی، کہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس رنج و غم و پریشانی کے عالم میں آپ اس شہر سے نکل گئے اور ارادہ کر کے چل دیے کہ یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس پہ لوگ سوار ہو رہے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ وقت کے نبی تھے۔ کشتی روانہ ہو کر جب بیچ میں پہنچی تو دفتن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے ہٹتی تھی۔ کشتی والوں نے منادی کر دی، ہماری اس کشتی کی منجانب اللہ اس کی ایک شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہوتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ خدا را وہ آدمی اپنے آپ کو ظاہر کر دے، کیونکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پہ مصیبت آ جائے گی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے، وہ حضرت وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں وہ بھاگا ہوا غلام، گناہگار میں ہوں۔ لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ میں اپنے شہر سے غائب ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر، اپنے مالک کی حکم کے بغیر کشتی میں سوار ہوا ہوں، اور یہ طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ تھا، اور لہٰذا میں اللہ کے حکم کے بغیر اس کشتی میں سوار ہوں، لہٰذا میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں۔ حالانکہ یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان تھی کہ انہوں نے ایک عام سی بات کو اپنے لیے گناہ قرار فرمایا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے مجھے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دوستو، کیونکہ کہانی بہت ہی اچھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کہانی کو ایک اچھا سا موڑ دوں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہاں اللہ نے حکم دے کر ایک مچھلی کو آپ کے ساتھ ساتھ روانہ کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی کشتی والوں نے قرآن اندازی کی، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ آپ تو اتنے اللہ والے ہیں، آپ تو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے قرآن بھی ڈالا۔ جب قرآن ڈالا تو آپ ہی کا نام نکل آیا۔ انہوں نے حضرت کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ جب سمندر میں ڈال دیا تو مچھلی نے ان کو نکل لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنا بھی ایک معجزہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا، حالانکہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، جس کو گناہ اور یا معیشت کہا جائے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کے مقام میں بلند کے لیے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر منتقل ہو جائیں۔ اس لیے خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ دوستو، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے رسولوں کے بارے میں کوشش یہ کریں گے کہ ان کی شان سے کم کوئی بات ہم سے نہ نکل جائے، تو لہٰذا دوستو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو برائے مہربانی مجھے ضرور بتائیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو انبیاء کرام کے بارے میں کہانیوں کے سلسلے میں آپ کو بہتر کہانیاں پیش کریں۔ شکریہ۔